تمام بچے کا انٹرویو ہوا، وہ اس انٹرویو میں پاس ہو گیا، ایڈمیشن ہو گیا، ماں باپ ایسا لگتا ہے کوئی بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ہم اپنی اولاد کو بتاؤ، یہی اولاد جس کو 2.5 پونے 3 سال میں ہمٹی ڈمپٹی اور جیک اینڈ جل یاد کراتے ہیں، جب 15 سال کا ہو جاتا ہے کبھی ہم نے فکر کی اس کو ثنا یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، اس کو سورہ فاتحہ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے۔ اب یہ عاقل بالغ ہو چکا ہے، اس کو وضو کا طریقہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، اس کو غسل کا سلیقہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، اس کو غسل کے مسائل آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں۔ ہم نے اپنی اولاد کو پوری زندگی دنیا 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 سکھایا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے جب باپ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، نماز جنازہ کا وقت آتا ہے، امام صاحب پوچھتے بھائی ولی کون ہے، کون اجازت دے کہ نماز شروع ہو، تو لوگ اشارہ کرتے ہیں، جوان بیٹا دور کھڑا ہو کر اجازت دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سب تو آ کر نماز پڑھتے ہیں، تم وہاں کیوں کھڑے ہو باہر، تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو جواب ملتا ہے کیا کروں، میں تو دفتر میں تھا، اچانک ابا کا 3 بجے ہارٹ اٹیک ہوا، مجھے 3:30 بجے فون آیا، میں آفس سے ڈائریکٹ جنازے میں آ گیا، مجھے تو نہانے کا وقت بھی نہیں ملا، میں وہاں کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہوں، کپڑا بدلنے کا وقت بھی نہیں ملا۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ماں باپ کی نماز جنازہ گلی محلے کا امام نہ پڑھاتا، بلکہ اس کی اولاد خود اس لائق ہوتی کہ وہ خود آگے بڑھ کر امامت کرتی، لیکن وہ وقت آ گیا کہ اولاد کا امامت کرنا تو درکنار، وہ پیچھے صفوں میں بھی کھڑا نظر نہیں آتا۔ اور یہی وجہ تو ہے جب باپ کا انتقال ہوتا ہے، بیٹا بینک بیلنس اپنے نام پر ٹرانسفر کرا لیتا ہے، دکان اپنے نام پر، مکان اپنے نام پر، باپ کی قبر پر کتنے دن آتا ہے، باپ کی قبر پر کب آ کر فاتحہ پڑھتا ہے؟ سال میں ایک مرتبہ شب برات میں حاضری ہوتی ہے، ایک بار شب برات میں آیا چلا گیا، پھر وقت نہیں، بڑا بزی ہے، پھر اگلے سال شب برات میں آئے گا، اور جب دوسرے سال شب برات میں قبرستان پہنچے گا تو اپنے دوستوں سے پوچھے گا یار ابا کی قبر کون سی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، دراصل 1 سال کے بعد آیا ہوں اس لیے یاد نہیں ہے، یہ والی ہے کہ وہ علی ہے یاد نہیں آتا۔ میں پوچھتا ہوں آج اپنی اولاد سے کیا امید لگائے بیٹھے ہو؟ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا کچھ چیزیں جو ہیں وہ مرنے والے کے لیے صدقے جاریہ ہوتی ہیں، اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ یقیناً نیک اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے لیے صدقے جاریہ ہوتی ہے۔ اگر مرنے سے پہلے آپ نے اپنی اولاد کو نیک بنا دیا، راہ راست پر لگا دیا، اسے دین کے دامن سے وابستہ کر دیا، آپ دنیا سے اطمینان کے ساتھ جا سکتے ہو۔ اور میں کہتا ہوں الحمدللہ تحریک سنی دعوت اسلامی کا یہی مشن ہے، تحریک سنی دعوت اسلامی کا یہی مقصد ہے۔ میں کہتا ہوں آپ تمام سے، اپنے بیٹے کو حافظ نہ بنا سکے کوئی بات نہیں، اپنے بیٹے کو آپ نے کالج بھیجا، عالم بننے نہ بھیجا کوئی بات نہیں، اپنے بیٹے کو آپ نے مفتی نہیں بنایا کوئی بات نہیں، وقت گزرا نہیں ہے، آج اپنے بیٹے کو حافظ عالم مفتی نہیں بنا سکتے، کم سے کم موت آنے سے پہلے اپنے ایک بیٹے کو سنی دعوت اسلامی کا مبلغ بنا دینا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ نے اپنا ایک بیٹا لا کر تحریک کے دامن سے وابستہ کر دیا، ایک بیٹا تحریک کی جھولی میں لا کر ڈال دیا، آپ کے انتقال کے بعد آپ کا بیٹا نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے سر پر جب امامہ باندھے گا، ایک ایک پیچ بنتی جائے گی اور اللہ قبر میں تیرے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اگر آپ کا بیٹا اللہ کے سجدے کرے گا، یہاں پیشانی سجدے میں جھکے گی، وہاں اللہ تیرے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اگر کہیں کھڑے ہو کر لوگوں کو درود پڑھائے گا، وہ جتنوں کو درود پڑھائے گا، اللہ تیری قبر میں رحمت کی ہوائیں نازل کرے گا، جنت کی ہوائیں نازل کرے گا۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، اپنے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالو، اپنے دلوں میں دین کی محبت کو پیدا کرو، اپنے دلوں میں جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیدا کرو، اپنی آنے والی نسلوں کے مقدر کو سنوارنا ہے، اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقے جاریہ بنانا ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقہ فعل ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل